I will leave it at that. لیکن وہ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں, آئینی ترمیم کر رہے ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم سپریم کورٹ کو عوام کے لیے بنا رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سائڈ پہ لے کر جا رہے ہیں. یہ بیسیکلی انہوں نے اس وقت عدلیہ کو قلعہ سمجھ لیا ہے جس کو فتح کرنا ضروری ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ایک جوڈیشری کو تیا پانچا نہ کر دیں, اس کا بالکل جو آزادی کا ایک کوئی اس کے اوپر چھوٹا موٹا ایلیمنٹ بھی ہے وہ بھی نہ ختم کر دیں, اس وقت یہ پی سی او ہے نا, یہ قانون آئین سازی یا قانون سازی تو نہیں ہے. دے آر برنگنگ اے پی سی او ٹو گیٹ ریڈ آف جو ججز ان کے ساتھ نہیں ہے, سمپل, اور وہ لے بھی آئیں گے, اس سے کیا فرق ہوگا. ویسے کوئی نئی بات تو نہیں ہے فواد چودھری صاحب, پی ٹی آئی کے زمانے میں آپ کو یاد ہے ریکارڈ آرڈیننسز نکلا کہ آرڈیننس فیکٹری بنی ہوئی تھی پوری. آرڈیننسز علیحدہ چیز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے فیٹف کی لیجسلیشن ہوئی تھی, مینلی آرڈیننسز جو آتے تھے, اور وہ مجبوری تھی, اور وہ ساری اس کے اوپر سب اور بعد میں سارے ریٹیفائی ہوئے ہیں پارلیمنٹ سے, یا تو ریٹیفائی نہ ہوئے ہو نا, اور کوئی بھی اتنی کنٹروورشل تو نہیں, یہ تو آئین کا ڈھانچہ بدل رہے ہیں نا. اتنا اس طرح کی کنٹروورشل لیجسلیشن تو کبھی ہوئی ہی نہیں پاکستان. آپ پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دیں, 8ویں آئینی ترمیم جس سے جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین کا حلیہ بدل دیا تھا, یہ ترمیم کو اگر آپ پیرلل ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو یہ 8ویں آئینی ترمیم سے آپ اس کو جوڑ سکتی ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. یہ ایک بہت بڑے کائنڈ آف بلیم اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے نہیں کہ دیکھو نا کر کیا رہے ہیں. بیسیکلی اس کا ون لائنر کیا ہے, لوگوں سپریم کورٹ کو ختم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بغیر چونکہ ہمارا گزارا نہیں ہے, ان کو ہم اٹھا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ بنائیں گے, اور وہاں پہ ہم 5 ججز لگائیں گے جو وزیر اعظم اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یعنی شہباز شریف اور فائز عیسیٰ صاحب مل کے اگلے 5 جج بھی لگا دیں گے. تو مجھے آپ بتائیے تو کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر عوام کے مسئلوں کے کیسز سن لے تو اس کے اندر کوئی قباحت ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اگر لکھی ہوئی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس میں کیا مزاق ہے؟ اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ انہوں نے ڈیسائیڈ کی تھی, لیکن اس وقت یہ تھا کہ افتخار چودھری صاحب کے سے پہلے کے پی سی او ججز لگے ہوئے تھے کورٹس میں, تو اس وقت خیال یہ تھا جو پولیٹیشنز تھے, ٹو بی فیئر ود نواز شریف اینڈ آصف زرداری صاحب, ساؤتھ افریقہ میں یہی ہوا تھا. ساؤتھ افریقہ کی کورٹس جو تھیں ان میں اس وقت جو تھے وہ اپارتھائڈ رجیم کے ججز بھرتی ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کورٹس پہ ہمارا ٹرسٹ نہیں, ہم ایک نئی کورٹ بنائیں گے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اور ہمارے رائٹس کو پرزرو کرے گی. یہاں پہ تو کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا. یہاں پر تو سارے جو ججز لگے ہوئے ہیں یہ کوئی عمران خان کے لگائے ہوئے تو نہیں ہے, یہ تو انڈیپینڈنٹ سارے کے سارے ججز تھے ان کے لگائے ہوئے. اب یا تو ایشو سمپل یہ ہے, ان کو ججز چاہیے جو ان کے متی ہوں, جو ان سے پوچھ کے چلیں, ان کے پوچھ کے جواب لکھیں, پوچھ کے فیصلے کریں. اچھا صرف ایک سیکنڈ جو آپ نے بات کی, اب دیکھو نا سپریم, ابھی اس سے پرابلم کیا ہوگا, اس سے آپ پورا سٹرکچر تباہ کر دیں گے پاکستان کا. پہلے ہوتا تھا میرا آپ کا کیس ہے تو سپریم کورٹ میں فائنل ہو گیا, اب ہر وہ کیس بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلا جائے گا, کیونکہ ہر کیس فار ایگزامپل آپ چیلنج کرتی ہیں کہ جی میرے جو ٹیکس لگا ہے میری تنخواہ کے اوپر غلط ہے. جو تھنک وہ عوامی مسئلے بھی ادھر چلے جائیں گے, صرف لیجسلیشن کو انٹرپریٹ کرنے والے معاملے جائیں گے, وہ تو پھر پیرامیٹرز ڈرا کرنے پڑیں گے نا. ہر کیس میں آپ نے آئین جو ہے وہ انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. مثلا میں ابھی تو آپ کو مثال دے رہا ہوں, آپ پہ ٹیکس لگ گئے ہیں ابھی آپ کی سیلری کے اوپر, اب آپ چیلنج کر رہی ہیں, وہ آدھا جو ہے وہ دفتی رگ کی بات کر رہے ہیں, دیکھو نا, اسی لیے میں نے کہا جانور کے دفتی رگ والی بات کی ہے. تو میں نے کہا اب آپ دیکھیں نا, آپ آدھا یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اسٹیچوٹ کے خلاف ہے اور آدھا آپ کہہ رہی ہیں یہ آئین کے خلاف ہے. تو اب کیا ہم کریں گے, آدھا کیس ادھر فائل کریں گے آدھا ادھر فائل کریں گے. احمقانہ کانسیپٹ ہے نا, اس کا سارا پیرامیٹرز ہیو ٹو بی سیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جے یو آئی ود دی کنسلٹینسی آف پی ٹی آئی, جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اوور آل کنسنسس ہو, بلینکٹ کنسنسس ہو, یا ایٹ لیسٹ لارجر کنسنسس ہو جائے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر پی ٹی آئی آئینی ترمیم کی حمایت کرتی ہے کسی صورت میں بھی اس پارلیمنٹ سے, وہ پاکستان کے عوام سے غداری کا مرتکب ہوں گے, کیونکہ یہ پارلیمنٹ جو فارم 47 سے آئی ہوئی ہے, تحریک انصاف کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے یا کسی سے بھی یہ ساز باز کرے اور ایک ایسی آئینی ترمیم لے کے آئے, ایک ایسی اسمبلی آئینی ترمیم لے کے آئے جو لوگوں کی نمائندہ ہی نہیں ہے. لیکن اس اسمبلی میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ اس اسمبلی کو تسلیم تو کر رہے ہیں نا. نہیں, اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں, انڈر پروٹیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. طریقے ہوتے ہیں نا, انڈر پروٹیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جانا تو ہے ہی ہے اس اسمبلی میں. آپ نے استعفیٰ دینا ہے, چاہے 4 مہینے میں دیں یا 6 مہینے میں دیں. یہ تو سمپل آپ ویٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ کی اسٹریٹ موومنٹ کہاں آپ پی ٹی آئی کی طرف سے, یا ابھی جو ایس آئی سی بن گئی ہے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے لیٹر کے بعد, آپ ان کی طرف سے جلد
یا بدیر استعفے آتے ہوئے دیکھیں؟ 100%. اس کے علاوہ یہ کیسے ملک کے نہیں چل سکتا؟ پی ٹی آئی کے ابھی کی موجودہ قیادت نے تو کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے، استعفے نہیں دیں گے، اس بار آپ کو جگہ نہیں دیں گے اپنی. دیکھیں موجودہ قیادت کا تو مجھے نہیں پتا فرینکلی کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے کیا نہیں ہے. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا ہے، ان کی کیا معاملات ہیں. اسٹریٹجی نظر بھی آ رہی ہے وہاں وہی مطلب جتنا میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں اسٹیٹمنٹ مطلب ایسے ہی ہے نا، جتنی کنفیوز آپ ہیں اتنے کنفیوز ہم بھی ہیں. ان کی تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. بٹ سمپل بات ہے، آپ نے ایک بڑی اسٹریٹ موومنٹ کھڑی کرنی ہے اگر آپ نے اس حکومت سے جان چھڑانی ہے. دس از اونلی اسٹریٹجی تھرو وچ پی ٹی آئی کر رہے ہیں نا، جلسے فلسے کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں. مطلب ایکچولی تو دیکھو نا، آئیڈیل سینیریو میں تو 9 فروری کو تحریک چلانی چاہیے تھی نا، جب مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا آنکھوں کے سامنے. وہ موقع تھا نا. اس کے بعد چٹھا صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی، اس کے بعد سارے جو ایونٹ ہوئے، بٹ اینی وے وہ مس ہو گیا. اب پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پیر پگاڑا اور جماعت اسلامی جب تک یہ کٹھے نہ ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ، اس طرح کی اسٹریٹ موومنٹ جس سے حکومت، لیکن ابھی وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ نہیں ہو رہا. اچھا مجھے لاسٹ کوسچن مجھے بتائیے گا. ہاں لیکن البتہ لائرز موومنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس سے پہلے لائرز موومنٹ شروع ہو جائے گی. لائرز موومنٹ میں جان ہے، اور جس طرح کے ایشوز بن رہے ہیں. عامر خان صاحب کا تو نہیں پتا، بٹ یہ اس وقت نا الیکشن ہونے جا رہے ہیں. 18 تاریخ کو سپریم کورٹ کے الیکشن ہے، پھر اس کے بعد بارز کے الیکشنز ہیں. سو اسی لیے آپ دیکھ رہی ہوں گی آج کے جو سپریم کورٹ بار نے اور پاکستان بار ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایکچولی ہمارے لا منسٹر صاحب کا گروپ ہے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی. فاروق نائک نے بھی اس کے خلاف بیان دیا ہے. وہ اس لیے کہ اب ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے وکیلوں کا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ وکلا کی پالیٹکس بھی ہے، اینڈ دیٹ از اے ویری اسٹرانگ پالیٹکس ان دس کنٹری. لاسٹ کوسچن، آپ نے کہا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا خلا فتح کرے. قلعے کے اندر ڈویژنز ہوں تو پھر معاملات ذرا آسان ہو جاتے ہیں کسی کے لیے بھی فتح کرنے کے لیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کلیریفیکیشن مانگ لی ہے اس ڈیپٹی رجسٹرار کے خط کی وجہ سے، جنہوں نے رجسٹرار صاحب کو خط لکھا تھا. اس کلیریفیکیشن کے حوالے سے جو ججز نے بیٹھ کے 8 ججز نے بیٹھ کے کلیریفیکیشن، اب یہ اس فیصلے کے مطابق ہے جس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی موجود تھے. ان کلیریفیکیشن میں بولا کہ کہاں کس جگہ بیٹھ کے کن کن نے یہ جو ہے وہ کلیریفیکیشن ایشو کی. یہ تو اسی فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ دے کین اپروچ ٹو اینی، کسی جج کے بھی چیمبر میں آپ اپروچ کرنے ہیں، اسی فیصلے کے اندر لکھا ہوا. کلیریفیکیشن کی جب اس کے نہیں، فائز عیسیٰ صاحب نے تو یہاں فیصلہ نہیں پڑھا ہوا 8 ججز کا، اور اگر انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ نوٹس جاری کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امبیرس کرنا چاہ رہے ہیں باقی ججز کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ، اور آپ نے صحیح کہا کہ اس سے سپریم کورٹ کے اندر ڈویژنز کا اظہار جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے نا فواد صاحب، ایک طرف سے تو ریویژن نہیں ہوگی نا، دونوں طرف سے کہیں نہ کوئی ڈویژن ہوگی. نہیں مطلب ڈویژن تو خیر کسی طرف بھی ہوگی کہ اپنی اپنی وجوہات ہیں نا، وہ تو بڑھتی جائیں گی. بٹ ایشو یہ ہے کہ اس وقت فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز ہیں، یعنی ان کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ تو اس کا کوئی اور مقصد سامنے نہیں آتا. کدھر لیڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو ایک بالکل بہت بڑے آئینی بحران کی طرف تو ہم پہلے ہی لیڈ کر چکے ہیں، اور سیاسی بحران پہلے ہی ہے. اب ہم ایک آئینی بحران ہم نے پیدا کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد جو معاملات ہیں، پاکستان میں کوئی امن سکون تو نظر نہیں آ رہا. فواد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی